سورج بہت اہم تھا مختلف قوموں کے درمیان۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ کیوں سورج کی پرستش کی گئی؟ سورج کا وجود سب سے الگ تھا۔ سورج جیسا کوئی دوسرا نہیں، دوسرے ستارے اس کی مانند نہیں۔ بہت زیادہ ستارے ہیں لیکن اس جیسا کوئی نہیں۔ سیارے ایک سے زیادہ ہیں، چاند ایک سے زیادہ ہیں، لیکن سورج اکیلا ہے۔ آج کا دور نہیں بلکہ وہ دور کہ جب نہ بجلی تھی نہ گیس تھی، اور سردیوں میں جب سورج چلا جاتا تھا تو ان سب کے لیے زندگی بہت سخت ہو جایا کرتی تھی۔ نہ فصل نہ کوئی چیز اگ سکتی تھی، ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک۔ یعنی سورج ان لوگوں کے لیے بہت اہم تھا، بہت 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 زیادہ اہم تھا۔ ان کی ساری زندگی کا دار و مدار اسی سورج پر تھا، اور دنیا میں ہر جگہ پر یہی تھا۔ ہر ایک کی زندگی سورج سے متصل تھی۔ سورج اپنے ساتھ گرمی لے کر آتا تھا۔ اگر سورج نہیں یعنی زمین کی موت، کوئی غذا ہی نہیں۔ اگر سورج نہیں، وہ لوگ صبح سے شام تک غذا کے پیچھے ہوتے تھے کہ ایک شکار ہاتھ لگ جائے۔ کب سورج نکلے گا، کتنے دنوں کے فاصلے پر آئے گا، کتنے وقت کے بعد نکلے گا، یہ سب ان کی فکروں میں شامل تھا۔ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے۔ ستاروں کو دیکھتے تھے۔ یعنی دسمبر کے آخر میں دنیا میں آتا ہے، بہار کے وقت بالغ ہوتا ہے، یعنی اثر رکھتا ہے۔ اس کی قدرت مکمل اوج کا زمانہ گرمیوں کی فصل ہے، اور سردیاں اس کے زوال کا زمانہ ہے۔ شب یلدا جو منائی جاتی ہے، یلدا یعنی دنیا میں آنا، خدا کے سورج کے دنیا میں آنے کی رات۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اگلے دن سے دن دوبارہ طولانی ہو جائیں گے۔ بشر کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتے تھے۔ اور دائرۃ البروج یعنی وہ جگہ کہ جہاں سورج حرکت کرتا تھا، یعنی سورج کون سی فلک کی شکل میں ہے۔ تقریباً ہمارے پاس 80 کے قریب فلکی شکلیں ہیں، لیکن خورشید ان میں قرار نہیں پاتا تھا۔ فلکی شکلوں کو سب جانتے ہیں، لیکن سورج اس میں نہیں سماتا تھا۔ جس میں سورج سماتا تھا وہ صرف 12 تھے۔ یہ 12 مہینوں کا بنا ہوا، 12 برج، 12 مہینے۔ مارچ میں یعنی مارچ کی 21، 22 اور 23 یعنی پہلا مہینہ، پہلا شمسی مہینہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، فروردین۔ اس میں سورج کسی فلکی شکل میں طلوع کرتا ہے۔ حمل یعنی گوسفند، اردیبہشت میں سور، گائے، اسی طرح آخری مہینے تک جائیں۔ آج ہم سب کو اپنے اپنے برج کا معلوم ہے، اسٹارز کا معلوم ہے، فال نکالی جاتی ہے، اس کے ذریعے قسمت کا حال جانا جاتا ہے، شادی وغیرہ کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہم سب اس پر یقین کر کر غلطی کرتے ہیں، کیونکہ زمین اس طریقے سے حرکت کرتی ہے جیسے پلیٹ کی شکل میں حرکت، اور یہ نگاہ کے زاویے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ فلکی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تقریباً ہر 2000 سال کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ یہاں پر بہت عجیب ہے کہ کیوں خدا نے یہاں پر کہا کہ فلاں حیوان کی قربانی کرو۔ ابھی ہوت ہے تو 2000 سال پہلے حمل تھا، 4000 سال پہلے جوت تھا۔ اس 2000 سال کے کھیل میں خدا تالے لگا رہا ہے اور بنی اسرائیل سے کہہ رہا ہے کہ تم گائے کی قربانی کرو۔ جب ہمارا زمانہ آیا تو ہم سے کہا گیا کہ گوسفند کی قربانی کرو۔ کیا آپ نے غور کیا کہ جب حضرت مسیح کو خدا کا سورج بنایا گیا، مسیح ہو گیا خدا کا دمبا برہ، یہ سمبل، یہ شکلیں، یہ سب وہاں سے بنی ہیں۔ خدا جب مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ جاؤ گائے کو ذبح کرو، گوسفند کی قربانی کرو۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ شاید ہم سے کہا جاتا کہ جاؤ مچھلیوں کی قربانی کرو۔ ہندوستانی 4000 سال سے تالے میں پڑے ہوئے ہیں۔ گائے قابل احترام ہو گئی ہے، اور یہودیوں نے ان سب کاموں کو مصریوں سے سیکھا۔ افسوس کے ساتھ کہ ان میں پھر یہ چیز رواج ہو گئی، اور کچھ ایسے اتفاقات پیش آئے کہ جو ضرور اور ضرور ان شکلوں کے ساتھ مطابقت رکھتے تھے۔
یعنی فلاں دن اس کام کو انجام دیں کہ در حقیقت یہ شیطانی خدا ہیں جو آسمان پر ہیں اور ان کو قربانی پیش کی جائے۔ تاریخ میں انتہائی سنجیدہ مواقع ایسے گزرے ہیں، وہ واقع ان فلکی شکلوں سے مکمل سازگار تھے، مکمل ملتے جلتے تھے، کہ جس میں سے ایک عاشورہ ہے۔ عاشورہ مکمل طور پر ایک رسم ہے، سنت ہے کہ وہاں پر ان کو گھیرا، اور وہ ایک دن جو انہوں نے دیا، ایک دن کی مہلت دی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا دل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے تڑپ رہا تھا اور وہ اجازت دے رہے تھے کہ جاؤ جا کے عبادت کر لو اور امام حسین علیہ السلام کو اب ایک نماز پڑھنے دیں۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کی امام کو اجازت نہیں دے رہے تھے، کہاں یہ کہ وہ ایک رات عبادت کرنے کی اجازت دے دیں۔ 30,000 کا لشکر وہاں پر موجود تھا، جمع کیا گیا تھا، اور جانتے تھے کہ اگر پانی کا ایک گلاس وہاں چلا گیا تو ان سب کا فاتحہ پڑھ دیا جائے گا، یہ سب بیچارے ہو جائیں گے۔ یہ سب انہی فلکی شکلوں کی وجہ سے، ستاروں کی وجہ سے اجازت دے رہے ہیں، اور وہ 3 دن کے جس میں پانی کو بند کیا وہ بھی اس سے مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ حتیٰ اگر یہ لوگ معماری کرتے تھے، کچھ بناتے تھے، تو وہ بھی اسی سے مطابقت رکھتا تھا۔ مثلاً اہرام ثلاثۃ المصر کو فلک جبار سے متعلق کر کے بنایا گیا ہے، اور ستارہ کے جو اس کی کمر میں قرار پایا ہے، حورس سورج زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ فلک جبار یا شکارچی کو اگر آپ دیکھیں تو 3 روشن ستارے اس کی کمر میں ہیں کہ درے سے ذرا سا نیچے ہیں، اور مصر کے اہرام کو دیکھیں تو اس سے ذرا سے ہٹ کر بنے ہوئے ہیں۔ اور جب دانشمندوں نے یہ تکونی اہرام کو اس کے وزن پر کیا تو ڈھونڈنا چاہا کہ باقی اور بھی ستارے وہاں پر موجود تھے، کہ وہ باقی ستارے کہاں ہیں۔ صرف 3 ستارے موجود نہیں تھے، اور جب ان باقی ستاروں کو زمین پر ڈھونڈا اور وہ فاصلہ کہ جو زمین پر اس کے لیے تعین کیا گیا تھا، اس قیاس کے مطابق وہ ان کو مصر میں ڈھونڈنے لگے کہ وہ باقی ستارے کہاں ہیں، اس سے مراد کیا ہے، تو خاک کے نیچے وہاں سے اہرام برآمد ہوئے، یعنی باقی ستاروں کو بھی ڈھونڈ لیا، اور فلک جبار کے بالکل نیچے زمین پر اس کی کاپی بنائی گئی۔ اور یہ صرف اور صرف اس تکونی اہرام مصر کے بارے میں نہیں ہے کہ اسے صرف ستاروں کی اور فلکی شکلوں کے مطابق بنایا گیا ہے، بلکہ ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ افسوس کے ساتھ ابھی بھی عیسائیوں نے مکے کی معماری کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، اور فلک عقرب کی شکل کو کہ جو نحس ترین شکل ہے فلک میں سے، اس کو کعبے کی معماری میں استعمال کر رہے ہیں کہ کعبہ دقیق عقرب کے دل میں ہے۔ ستارہ قلب عقرب کے دل میں آ گیا، اور اس کی 3 شاخیں ہیں، اور وہ 3 شاخیں وہ 3 عمارتیں ہیں کہ جو وہاں بنائی گئی ہیں، اور اس کی دم جو اس طرح سے ٹیڑھی ہے، اور وہاں پر اگر دیکھا جائے تو مکے میں بالکل اسی انداز میں سڑک کو بنایا گیا ہے، وہاں پر روڈ اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ جو نحوست کا نشان ہے۔ جب چاند عقرب میں قرار پاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت سارے کاموں کو انجام نہ دے، یعنی کمر در عقرب ہے۔